السلام علیکم. اور بھائی کیا حال ہے؟ تو سب سے پہلے تو ویلکم ٹو اوور چینل نیڈ ٹو نو. آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے بٹ کوائن، جس کو ہم BTC بھی کہتے ہیں. تو آج ہم جانیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے کام کرتا ہے، دنیا کی پہلی بٹ کوائن ٹرانزیکشن کب اور کیسے ہوئی. کچھ مزیدار باتیں کریں گے اس کے اندر، اور ہم جانیں گے کہ آج کل یہ جو فائنینس کی دنیا ہے اس کے اندر بٹ کوائن کیسے رول پلے کر رہا ہے اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو فٹافٹ اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کنورسیشن کہاں تک چلتی ہے، کیسے باتیں جیسے آئیں گی آپ کے ساتھ ڈیورنگ دا ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بٹ کوائن کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ کس زمرے میں آتا ہے. تو یہ اسی زمرے میں آتا ہے جس میں ہمارا روپیہ، پیسہ، ڈالر یا پاؤنڈز آتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے منی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بٹ کوائن بھی ایک ماڈرن فارم آف منی ہے. انسان کی جو فائنینشیل ہسٹری ہے نا یار، وہ بڑے مزے کی ہے. انسان نے شروع سے ہی کوشش کی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں لے کر آئے جس کے اوپر وہ لین دین کر سکے، دوسروں سے کوئی چیز لے سکے، وہ کچھ دے سکے. تو جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی ایک ویلیو ایڈ کرتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو منی ہے نا از اکول ٹو ویلیو، کہ منی کسی ویلیو کے برابر ہے. اور اپنے روزمرہ کی زندگی کے لین دین کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے جن چیزوں کے اندر اہمیت پائی وہ تھا نمک، گندم، شیلز اور گولڈ. یہ وہ چیزیں تھیں جو پیسہ، پیپر منی کے آنے سے پہلے تھی. اور انسانی فطرت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر اعتماد کرنا چاہتا ہے. تو فائنینس کی دنیا کے اندر نا یہ سمپل سا قانون ہے کہ جس کے اندر آپ کو ویلیو نظر آتی ہے تو اس پہ آپ کا ٹرسٹ بن جاتا ہے. تو جب وہ ٹرسٹ بن جائے تو وہ چیز ویلیو کے برابر ہو جاتی ہے. تو اب یہ تین چیزیں ہوگی کہ ٹرسٹ از اکول ٹو ویلیو اور ویلیو از اکول ٹو منی. تو جب آپ کس چیز کے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لین دین کے کاموں کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اس قابل ہے کہ وہ آپ کو ریٹرن دے گی، اس کی کوئی اہمیت بھی ہے. تو اس میں فائنینس کی دنیا میں ہم نے اس کو کہا کہ منی از اکول ٹو ویلیو از اکول ٹو ٹرسٹ. یہ جو ساری جرنی ہے نا یہ ہے ذرا کچھ حصوں میں ڈیوائڈڈ. کام شروع ہوا نمک سے، وہ گیا گندم پہ، گندم سے گیا شیلز پہ، شیلز سے گیا سونے کے اوپر. لیکن سب چیزوں میں ایک مسئلہ آ رہا تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ وزن کے حساب سے اٹھانے پڑتے تھے اور ان کو ہر جگہ لے جانا مشکل ہوتا تھا. اب جب ہم لوگ سونے پہ تھے، انسانی جو ہسٹری تھی جب وہ سونے پہ تھی، تو سونے کو سمجھ لو کہ آپ نے اگر KFC جانا ہے، اگر وہ آج کے وقت میں ہوتا تو آپ وہاں جا کے سونے کی بار کو کاٹ نہیں سکتے نا کہ میں نے نگٹس لینے ہیں. ٹھیک ہے نا، کتنا مشکل ہوگا کہ آپ سونے کے بسکٹ رکھ کے پھر رہے ہو، جا کے آپ نے ایک کافی کا کپ پینا ہے، اب سونے کے ہمیں ٹکڑے کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہ کچھ مسئلے تھے جو کہ ان چیزوں کے ساتھ تھے. اس مسئلے کے حل کے لیے اس وقت کی حکومت اور بینکوں نے مل کے ایک نظام بنایا. اس نظام کے تحت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جتنا بھی سونا ایک ملک میں ہے وہ بینکوں میں جمع کرایا جائے، اور اس سونے کے عوض کچھ چیزیں دی جائیں گی، کچھ کاغذ کے ٹکڑے دیے جائیں گے جن کی ویلیو اس سونے کے برابر ہوگی. اب ہم مثال دے کے بات کرتے ہیں کیونکہ مثال کے بغیر تو بات سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ یہ ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے 1000 روپے کا سونا لیا، آپ کے پاس چھوٹا ٹکڑا تھا سونے کا، وہ آپ بینک میں لے کے گئے، بینک نے آپ کو آگے سے کہا کہ یہ 1000 روپے کا ہے، اور اس نے آپ کو 500 کے 2 نوٹ دے دیے. اب ان 2 نوٹوں کی وہی قیمت ہے جو 1000 روپے کے سونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، ان 500 کے نوٹوں کو آپ لے جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں سے کام شروع ہوا پیپر منی کا. ان نوٹوں کو اس زمانے میں رسیدیں کہا جاتا تھا، یعنی کہ ریسیپٹس ہو گئے، بلز ہو گئے. ٹھیک ہے، اور آج بھی US کے اندر ڈالر کو بل اکثر کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی انہوں نے کیا کیا، حکومتوں نے اور بینکوں نے، کہ انہوں نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو کچھ ویلیو دے دی. جیسے ہی ان کو ویلیو ملی تو اس ویلیو کو بڑھانے کے لیے انہوں نے عوام کا ٹرسٹ بحال کیا. وہ ٹرسٹ کیسے بحال کیا کہ جب لین دین کریں، جب لین دین ہوئی لوگوں کا اعتماد ہوا پختہ اس کے اوپر، اس کی وجہ سے ان کو اسٹیٹس مل گیا منی کا. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد حکومتوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ گولڈ سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے، جتنا گولڈ ہوگا اتنے ہی پیسے ہوں گے. ایسے کام ممکن نہیں، اور یہ لانگ ٹرم نہیں چل پائے گا کہ کتنا گولڈ آپ لے آئیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اب ہم صرف یہ پیسہ ہی پرنٹ کریں گے، پیچھے پیپر منی، اور اسی کے اندر ہی ویلیوڈ ہے، یہی ویلیوڈ ہے. اور لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتماد کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بیکڈ بائی دا گورنمنٹ تھا، کیونکہ حکومت نے اس کی ذمہ داری لے لی تھی. تو جب انہوں نے رسپانسبلٹی لی اور ویلیو ایڈیشن کی اس کے اندر، تو لوگوں کا الٹیمیٹلی اس میں ٹرسٹ پیدا ہو گیا. اور یہاں سے کام شروع ہوا فیٹ منی کا. فیٹ منی جو ہوتا ہے نا یار، بیسیکلی ایک لاطینی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بائی ڈکری، کے آرڈر کے تحت. تو حکومتوں نے جب آرڈر کر دیا تو اس کے پیچھے بیک کیا ہو گیا، لا، کہ حکومت وقت کا قانون اس کو بیک کر رہا ہے. اور وہ حکومت وقت جو ہے وہ قابل یقین ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں.
यहाँ से कहानी शुरू हुई पेपर मनी की, जिसके पीछे कोई गोल नहीं था। इस फिएट मनी का मतलब ये हुआ कि इसकी बैक पे इसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते गोल्ड के साथ या सिल्वर के साथ, ये सिर्फ एक पैसा है, इसकी एवज आप चीज खरीद सकते हो। तो अब कहानी बिल्कुल बदल गई। पहले था कि ट्रस्टिंग समथिंग, मतलब किसी चीज पे एतमाद था, अब था ट्रस्टिंग समवन, अब किसी के ऊपर एतमाद किया जा रहा था। मतलब कि गोल्ड से हटके अब हुकूमतों के ऊपर, निज़ाम के ऊपर एतमाद था। तो ये निज़ाम बदल गया। इसके बाद इन्होंने एक ऐसी बॉडी बनाई जिसका काम था इस सारी चीज़ को रेगुलेट करना, इसको सेंट्रलाइज करने के लिए उन्होंने एक सेंट्रलाइज बैंक बना दिया जिसका नाम था स्टेट बैंक। उसकी ये जिम्मेदारी होती थी कि सारी चीज़ों को, लेन देन के मामलात को किसके पास कितने पैसे हैं, कितने उधार है, क्या साथ है, उस सबको रेगुलेट करना। और इसके अंदर एक और चीज़ हो गई कि ये पैसा जो था ये अब अनलिमिटेड हो गया। पहले तो गोल्ड के एवज था, तो जितना गोल्ड होगा उतना ही पैसा होगा, लेकिन अब चौंके हुकूमतों ने इसको बैक करना शुरू कर दिया, तो इनके पास ये अथॉरिटी, ये ताकत भी आ गई कि ये जितना मर्जी पैसा प्रिंट कर सकते थे। तो दो चीज़ें हुई, एक यानी कि सेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि एक ताकत का सारा जो दारोमदार था एक बॉडी को दे दिया पैसा संभालने के लिए, और दूसरा अनलिमिटेड पैसा आप प्रिंट कर सकते हैं जब चाहें। इस प्रिंटिंग की वजह से महंगाई बढ़ी, क्योंकि आप जितना मर्जी पैसा प्रिंट कर लो, चीज़ तो वही की वही है। अब 1 किलो आलू लेने के लिए लेट्स से कि 10 बंदे हैं, उन 10 के पास 100 रुपये हैं, तो आलू किसको मिलेंगे? आलू उसको मिलेंगे जो उस 100 रुपये की जो कहेगा कि मैं 110 रुपये दूंगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे थे। तो आलू की तो कीमत वही की वही है, तो लेकिन लिए किसे? जिसके पास ज़्यादा पैसे थे। तो वैल्यू तो ना कम हुई, लेकिन महंगाई बढ़ गई। तो अभी तक हमने जाना कि कैसे फाइनेंशियल हिस्ट्री के अंदर नमक से शुरू होकर आज हम पेपर मनी के ऊपर आके बैठे हुए हैं, और हमने ये भी देखा कि इन्फ्लेशन की क्या वजह है, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ती है। कि जितना पैसा भरोगे उसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हो जाओगे, बल्कि आप बस चीज़ों की कीमत को बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे हम आज की बात ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, और आगे मज़ीद जानेंगे कि ये जर्नी कैसे बिटकॉइन तक पहुँची। तब तक अल्लाह हाफिज़, और डू सब्सक्राइब अवर चैनल।